إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئی بحث، ایک نئی بات، ایک نیا عنوان آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ عنوان ہے غفلت، علامات، اسباب، علاج۔ غفلت کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غفلت کی پہچان کیا ہے؟ اور غفلت کی قسمیں کیا ہیں؟ آخر ایک آدمی غافل کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اگر کوئی آدمی اس بیماری میں مبتلا ہے، غافل ہے، تو علاج کیا ہے؟ یہ چند نکات پر ہم گفتگو کریں گے۔ ممکن ہے کہ بات آج پوری نہ ہو سکے، آئندہ خطبہ میں بات پوری ہو جائے گی۔ بغیر کسی تمہید کے بات کی ابتدا ہم کرتے ہیں۔ غفلت، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اردو زبان میں بھی ہم اور آپ یہ لفظ سنتے رہتے ہیں، غافل ہو جانا، لاپرواہ ہو جانا، سستی برتنا، بے توجہی اختیار کرنا، قلت احتیاط کا شکار ہو جانا، نظر انداز کر دینا، اگنور کر دینا۔ علماء نے غفلت کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں۔ امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ غفلت کی ایک جامع تعریف کرتے ہیں، مختصر الفاظ میں کہتے ہیں الغفلہ ہی متابعۃ النفس علی ما تشتہی۔ غفلت نام ہے اس چیز کا کہ آدمی اپنی نفس کی پیروی کرے ہر اس کام پر، ہر اس چیز میں جس کی خواہش نفس کرے، جو دل میں آئے، جو من کرے، جو چیز دل کو لبھا جائے، اس بات پر، اس چیز پر آدمی آنکھ بند کر عمل کرے، اسی کا نام غفلت ہے۔ ایک جگہ کہا گیا الغفلہ ہی ابطال الوقت فی البطالہ، وقت کو، زندگی کو گھٹیا اور بیکار کاموں میں ضائع کر دینا، لاپرواہی کا شکار ہو جانا، اسی کو غفلت کہا جاتا ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العالمین نے غفلت کی بڑی عجیب انداز سے مذمت بیان کی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آگاہ کیا ہے، اور مسلمانوں کو بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں غفلت، لاپرواہی نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اے نبی، آپ اپنے رب کو یاد کیجئے، اپنے دل ہی میں،
اپنے من میں اپنے رب کو یاد کیجئے، تضرعا وخیفتاً، گڑ گڑاتے ہوئے، تضرع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، وخیفتاً، چپکے چپکے اپنے رب کو یاد کیجئے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام اپنے رب کو بجائے تیز آواز کے دھیمی آواز میں اپنے رب کو پکارتے رہیے، اللہ کو یاد کرتے رہیے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ غافلوں میں مت ہو جائیے، آپ ان لوگوں کے طرز عمل کو مت اپنائیے جو لوگ غافل ہیں، جو لوگ لاپرواہ ہیں، جو لوگ دین سے دور ہیں، آپ ان لوگوں کی طرح مت بنیے گا۔ ایک جگہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اے نبی آپ ان لوگوں کی بات مت مانیے گا، ان لوگوں کی اتباع مت کیجیے گا، ان لوگوں کے پیچھے پیچھے مت چلیے گا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہے، جن کے دل لاپرواہ ہیں، جن کے دل اسلام سے، دین سے، اللہ سے دور ہیں، آپ ان کی بات مت مانیے گا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، ان کا کام شریعت سے دور ہے، وہ حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں، اللہ کے قانون کو توڑے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کی پامالی کیے ہوئے ہیں۔ اے نبی آپ ان لوگوں کی بات مت مانیے گا جن کے دل ہی کو ہم لاپرواہ بنا دیے ہیں، غافل کر دیے ہیں، آپ ان کے ساتھ مت رہیے گا۔ ایک جگہ کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اے مومنو، اے اللہ کے نیک بندو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے دین کو بھلا دیا تو اللہ بھی ان کو اپنی ذات سے غافل کر دیا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ مجرم ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ گناہگار ہیں، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیے گا۔ یہ غفلت کی مذمت ہے، یہ غافلوں کے بارے میں اللہ واضح کر رہا ہے۔ اور وقت کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اللہ سے غافل تھے، نہ تو دین سے غافل تھے، نہ تو شریعت سے غافل تھے، نہ تو اللہ کے قانون سے غافل تھے، لیکن جگہ جگہ اللہ رب العالمین نبی کو تنبیہ کر رہا ہے آپ غفلت کا شکار مت ہوئیے گا۔ غفلت یا اللہ کی یاد سے، یا اللہ کے قانون سے، اللہ کے حکموں سے غافل ہو جانا، جانتے ہیں یہ ہلاکت اور بربادی کو دعوت دینا ہے۔ امتیں برباد ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں۔ پچھلی قوموں کے واقعات آپ پڑھیے، جہاں بہت ساری وجہیں تھیں، جہاں بہت سارے اسباب تھے پچھلے قوموں کی بربادی کی، ایک وجہ غفلت بھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، فرعون کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب بھی کوئی عذاب نازل ہوتا، کوئی مصیبت پریشانی آتی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے دوڑے آتے اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، یہ مصیبت ختم ہو جائے، یہ مصیبت ہم سے ہٹ جائے، تب تو ہم آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، ورنہ ہم آپ کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں ختم ہو جاتی، لیکن پھر یہ آگے چل کر عہد کو، وعدے کو توڑ لیتے۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ آپ ہم سے دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے اور کہیے کہ ہم سے مصیبت ختم ہو جائے، ہم آپ کے ساتھ ایمان لا دیں گے، لیکن مصیبت جیسے ہی ختم ہوتی فوراً وعدے کو توڑ دیتے۔ انجام کیا ہوا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، کہا ان میں سے بعض لوگوں کو ہم نے زمین میں یعنی سمندر میں ہم نے ان کو ڈبو دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے احکامات کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ طرح طرح کے معجزات اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں نازل کیا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کہا موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، والجراد، ٹڈی دل کی،
ایک جماعت، ایک فوج بھیجی، پھر کہا والقمل، اور کھٹمل کا عذاب بھیجا، اور میڈک کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا۔ یہ ساری نشانیاں تھی۔ پانی پیتے تھے خون دکھائی دیتا تھا، دودھ پیتے تھے خون بن جایا کرتا تھا، کھانے میں میڈک دکھائی دیتے تھے، گھر میں چاروں طرف میڈک دکھائی دیتے تھے، جسم میں، کپڑے میں، بستر کے اندر کھٹمل اور جو دکھائی دیتے تھے۔ یہ عذاب، یہ مصیبت، یہ معجزہ اور یہ نشانیاں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بھیجا۔ طوفان بھیجا، ٹڈی دل کی جماعت اور چڑیوں کی جماعت بھیجا، اور وہ ٹڈی جو کسی فصل کے اندر اتر جائے ساری فصل تباہ اور برباد ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ طرح طرح کے عذابات نازل کیا۔ اللہ نے کہا ان تمام نشانیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ مجرم لوگ تھے، یہ مجرمین تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو سمندر کے اندر ڈبو دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ہمارے احکامات کو جھٹلایا تھا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہماری آیتوں سے یہ بہت غافل تھے، بہت دور تھے، طرح طرح کے عذابات کو دیکھتے تھے لیکن سدھرنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ تو غفلت کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ غفلت، لاپرواہی، اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ کن کن چیزوں سے آدمی لاپرواہ ہو سکتا ہے؟ اور بات سننے کے بعد ہم اندازہ کریں کہیں ایسا تو نہیں ہے جو بات قرآن میں بتلائی گئی ہے ہم کہیں اس میں آ تو نہیں ہے، ہم تو غافل ہیں نہیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم کو اندازہ کرنا ہوگا۔ پہلی غفلت کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی کو یقین ہے، ایک مومن جانتا ہے کہ دنیا کے اندر آیا ہوا ہے، اپنی زندگی طے کرنے کے بعد، اپنی عمر ختم کرنے کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ساری تمنائیں، ساری آرزویں، ساری زمین و جائیداد یہی کا یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا، لیکن موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ایک کو مرنا ہے، اس کے باوجود ایک مومن، ایک موحد جس کا دعویٰ ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، ہم توحید والے ہیں، ہم توحید کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، کیا وہ آدمی جس کا ایمان مضبوط ہے کیا وہ موت سے غافل ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں موت سے غفلت کا شکار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کہیں ایسا تو نہیں وہ وقت آ جائے اور ہم دنیا سے چلے جائیں اور چاہتے ہوئے بھی افسوس کریں تو افسوس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ موت سے غفلت پہلی شکل۔ اللہ نے کہا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس سے پہلے تو بہت تم غفلت میں تھے، موت جب تک نہیں آئی تھی، موت کا فرشتہ جب تک تم نہیں دیکھے تھے بہت مستی کرتے تھے، یہاں تک کہ موت سے تم بدکتے تھے، بھاگتے تھے، اس وعدے سے کو تم جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ آ گیا، وقت آ گیا، موت آ گئی، اللہ کہتا ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، اس کے آنے سے پہلے تم غفلت کے شکار تھے، غفلت کیا کرتے تھے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، سنو آج ہم تمہاری آنکھ کے سامنے سے ہم پردہ ہٹا دیتے ہیں، آج دیکھو تمہاری آنکھ کتنی تیز ہے۔ انسان آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھے گا اور سمجھ جائے گا کہ اب ہم کو یہاں نہیں رہنا ہے، اب فرشتہ آ چکا ہے، سوائے دنیا چھوڑنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو موت سے ہم غفلت کے شکار ہیں، جس موت کے سلسلے میں نبی نے کہا تھا اکثر الذکر حادم اللذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ دنیاوی زندگی کی تمام خواہشات، تمام تمنائیں اگر توڑ سکتی ہے تو موت کی یاد توڑ سکتی ہے۔ دوسری قسم، دوسری شکل غفلت کی، حساب کے دن سے غفلت۔ سب کو پتا ہے، ہر مومن جانتا ہے ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں سے ایک اہم رکن والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، یعنی حساب و کتاب ہونا ہے، زندگی کے اندر کیے کرائے کا حساب دینا ہے۔ اللہ کہتا ہے اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم،
وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آیت کریمہ میں دو بات بتلائی گئی ہے۔ پہلی بات یہ کہ قیامت کا وقت قریب ہے، حساب کا وقت قریب ہے، یہ جانتے بوجھتے لوگ پھر بھی غفلت کے شکار ہیں۔ غفلت کس طور پر کہ انہیں پتا ہے کہ ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، پھر بھی لاپرواہی، پھر بھی سستی، پھر بھی غفلت۔ ایک جگہ اللہ نے کہا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ سچائی کا وعدہ یا جو وعدہ کیا گیا تھا، سچا وعدہ، یہ قریب آ چکا ہے۔ اس دن کافر لوگ اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہائے افسوس، بل کننا فی غفلۃ من ھذا، بلکہ ہم اس حساب کے دن سے، ہم اس وعدے کے دن سے تو غافل تھے، بل کننا ظالمین، قصور ہمارا ہی ہے، مجرم ہم ہی ہیں، ہم ہی غفلت کے شکار تھے، اس لیے اس میں کسی اور کی غلطی نہیں ہے، کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ آج کے وقت میں ہم اور آپ جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، آیا آپ خود سے فیصلہ کریں، کیا آپ موت سے غافل ہیں یا نہیں ہیں؟ آیا آپ آخرت کے دن حساب و کتاب دینا ہے، آپ غافل ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں توبہ کیا جائے، رجوع کیا جائے، پلٹا جائے اللہ رب العالمین کی طرف۔ اب مسلمان کس پریشانی کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سی پریشانی ہے جو آج ملکی سطح پر یا گھریلو سطح پر یا گاؤں اور محلے کے سطح پر کون سی پریشانیاں نہیں ہیں، کون سی تکلیفیں نہیں ہیں؟ طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم چادر تان کر سوئے ہوئے ہیں۔ اب کون سا غفلت کہا جائے؟ ایک بچہ ہو، ماں سامنے کھڑی ہو، آگ جل رہی ہو اور ماں چپ چاپ نظارہ کرے اور دیکھے، خاموش رہے، اور بچہ آگ کو چھوئے، ٹچ کرے، جل جائے، ماں چپ چاپ رہے، اسی کو لاپرواہی کہتے ہیں، اسی کو دوری کہتے ہیں۔ انسان کو پتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے، خاص طور پر مومنوں کو پتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو حساب کا دن قریب ہے، اس کے باوجود لوگ حساب کے دن سے دور ہیں۔ سچ نقشہ کھینچا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ پیاری حدیث آج ہی میرے مطالعے سے گزری ہے، ممکن ہے کہ آپ کے لیے وہ حدیث نئی ہو۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا، رواه الحاکم فی المستدرک۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اقترب، اللہ کے رسول نے فرمایا اقتربت الساعة، قیامت قریب آتی جا رہی ہے، قیامت قریب آ رہی ہے۔ وَلَا يَزْدَادُ النَّاسُ عَلَى الدُّنْيَا إِلَّا حِرْصًا، لیکن لوگ لالچ میں، حرص میں، دنیا کمانے کے چکر میں، دنیا بنانے کے چکر میں لوگ حرص میں پڑے ہوئے ہیں، لالچ کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ وَلَا يَزْدَادُونَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا، اور جس سے قریب ہونا چاہیے تھا اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آیا کیا آج ہم اللہ سے دور نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے احکامات سے دور نہیں ہیں؟ بالکل دور ہیں۔ ہر آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے۔ غفلت کی تیسری شکل اللہ کے احکامات سے غفلت، اللہ کے قانون سے غفلت، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہم اور آپ دیکھ لیں، اس کے باوجود بھی غفلت۔ اللہ کہتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون عن آیاتی یتکبرون فی الارض بغیر الحق، بہت جلد ہم ان لوگوں سے اپنی نشانیاں پھیر لیں گے، احکامات کو ہٹا لیں گے، دین سے دور کر دیں گے۔ جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، ناحق گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کے شکار ہیں، گھمنڈ میں مبتلا ہیں،
ان قریب ان کو احکامات الہی سے فائدہ نہیں ہوگا. اسلام کی تعلیمات موجود رہے گی لیکن اس سے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, اگر وہ اللہ کی تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں, طرح طرح کے عذاب دیکھ لیں, لا يؤمنوا بها, پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, اگر وہ صحیح راستہ دیکھ لے صحیح راستے کو اپنائیں گے نہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, اگر غلط راستے کو دیکھ لیں خوشی خوشی قبول کر لیں گے. لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. اللہ کہتا ہے یہ اس وجہ سے ایسا کیوں ہو رہا ہے, صحیح راستہ موجود ہے, اللہ کی تعلیمات موجود ہے, لیکن آدمی قبول نہیں کر رہا ہے, عمل کرنے کے لیے اس کا بدن اس کا دل تیار نہیں ہو رہا ہے. غلط چیزیں ہیں, خواہشات ہیں, دنیاوی پیروی ہے, نفس کی پیروی ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے, آدمی اس کو اپنا رہا ہے. کہا اللہ نے کہ اس وجہ سے اللہ کی آیات کا یہ انکار کر رہے ہیں, اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, اور وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے بالکل دور ہیں, بالکل غافل ہے. غفلت کی ایک شکل, دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ دنیا کو سمجھ لینا, دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لینا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کانت الدنیا ہمہ, جس آدمی جس انسان کا ٹارگٹ جس انسان کا مقصد دنیا کو پانا ہو, دنیا کو حاصل کرنا ہو, اٹھ رہا ہے تو دنیا, سونے جا رہا ہے تو دنیا, دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے تو دنیا, میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے تو دنیا, مسجد میں آیا ہوا ہے, نماز میں کھڑا ہے, پھر بھی دنیا, ہر جگہ دنیا ہی دنیا. جس انسان کا مقصد دنیا ہو کیا ہوگا؟ فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ اس کے سارے معاملات کو, دنیا کے اندر جتنے کام ہیں اس کے کام کو اللہ الگ الگ کر دے گا, بکھیر دے گا. کوئی بھی کام آدمی نہیں کر پائے گا. انسان کون کون سے کام کو لے کر چلتا ہے, آج یہ کرنا ہے, آج یہ بھی کرنا ہے, اس کام کو بھی کرنا ہے, پتہ نہیں ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. اللہ اس انسان کے کام کو بکھیر دیتا ہے جس کا مقصد صرف دنیا ہوتا ہے. اور دوسرا وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, اور غریبی کو, فقر کو, مفلسی کو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے. سب کچھ کما رہا ہے, سب کچھ حاصل کر رہا ہے, صبح سے شام تک, شام سے صبح تک صرف دنیا کمانا, دنیا کمانا ہے, پھر بھی آدمی غریب بنا ہوا ہے, پھر بھی مفلس بنا ہوا ہے, پھر بھی غربت کی زندگی گزار رہا ہے. یہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جن کا مقصد صرف دنیا ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون ذکر کیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ کا ایک قانون ہے وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, انسان کو دنیا کے اندر اتنی ہی ملنے والی ہے جتنا اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے. آپ لاکھ کوشش کیجئے, آپ لاکھ اپنے بدن کو تھکائیے اور تکلیف اور پریشانی سے دوچار ہوئیے, آپ کو اتنا ہی ملنے والا ہے جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے. اس کے بالمقابل وہ آدمی وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ, جس انسان کی نیت, مقصد, ٹارگٹ آخرت ہو, جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ, اللہ اس کے سارے کام کو مرتب کر دیتا ہے. ایک ترتیب اور ایک سیٹنگ کے ساتھ آدمی اپنا کام کرتے چلا جاتا ہے. اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے, اللہ مدد کرتا ہے اس انسان کی جس کا مقصد آخرت ہوتا ہے. وَجَعَلَ فِي قَلْبِهِ غِنَاهُ, اور اللہ اس کے دل کو مالدار کر دیتا ہے. روپیہ, پیسہ, زمین و جائیداد یہ اصل مالداری نہیں ہے, اصل مالداری نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ, بلکہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے. دل انسان کا پاک ہونا چاہیے, دل مالدار ہونا چاہیے, دل کے اندر صبر, قناعت ہونی چاہیے. اللہ جتنا دیا اسی پر کفایت کرے,
یہ دل کی مالداری ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا کے چکر میں یہ نہیں پڑتا ہے، لیکن دنیا پیچھے پیچھے آتی رہتی ہے، نہ چاہتے ہوئے اس انسان کو دنیا مل جاتی ہے۔ تو ایک شکل غفلت کی سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ لینا، غفلت کی ایک شکل آخرت سے غفلت، آخرت کو ہی بھولے رہنا۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی ظاہری چیز میں سے ہر چیز کو جانتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بیٹھ جائیے، دنیا کے بارے میں ڈسکس کیجئے، بات کیجئے، ایسی ایسی باتیں بتلائیں گے آپ کا تصور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اتنے ماہر ہوتے ہیں، اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کیسے کمانا ہے، کیسے دنیا بنانا ہے، کیسے مال کو جمع کرنا ہے، کیسے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، کیسے لوگوں کو چونا لگانا ہے، سب جانتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے معاملے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اگر نہیں جانتے ہیں تو آخرت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اپنے انجام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا کچھ ان کے ساتھ اللہ کرنے والا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا کمانا، مال حاصل کرنا شریعت میں منع نہیں ہے، اللہ نے ترغیب دلایا ہے کہ مال کماؤ، حلال کماؤ، لیکن مقصد صرف مال حاصل کرنا ہو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آدمی اتنا ہی کمائے، اتنا ہی حاصل کرے، اس کو بقدر کفاف رزق کہا جاتا ہے۔ آدمی اتنا حاصل کر لے جتنا میں کام چل جائے۔ پیارے نبی کی زندگی کے حالات کو دیکھیے، صحابہ کی زندگی کے حالات کو دیکھیے، کیسے وہ کھاتے تھے، کیسے رہتے تھے۔ تو یہ چند قسمیں ہیں، آپ اندازہ کیجئے کیا آپ موت سے غافل ہیں، حساب و کتاب کے دن سے غافل ہیں، اور اللہ کے احکامات سے غافل ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیے ہیں، آخرت سے غافل ہیں؟ اگر ہیں تو توبہ کیا جائے، رجوع کیا جائے، پلٹا جائے اللہ رب العالمین کی طرف۔ سوال یہ ہے، اس موضوع کا ایک دوسرا نقطہ، غفلت کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ ہم غافل ہیں؟ ہم کیسے فیصلہ کریں کہ ہم لاپرواہ ہیں؟ پہلی بات یہ، غفلت کو پہچاننے کا، نیکیوں میں سستی کرنا۔ نیکی کا کام آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ سست ہیں، آپ کی کان تک اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے، آپ نہیں آ رہے ہیں، آپ سستی کے شکار ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ غفلت میں مبتلا ہیں۔ اگر سستی کی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ دعا کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں اس قدر بڑھے رہتے تھے، اس کے باوجود آپ دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین وغلبۃ الرجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور کہتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ٹینشن سے، غم سے، فکر سے، پریشانی سے، اور عاجزی اور بے بسی سے، کہ میں دوسرے پر ڈیپینڈ ہو جاؤں، دوسرے کا محتاج بن جاؤں۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، والکسلی، اور سستی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر کہا بزدلی سے، بخیلی سے، قرض کے بوجھ سے، اور لوگوں کے تسلط سے، کہ لوگ ہمارے اوپر قبضہ جما لیں، لوگ ہمارے اوپر حکومت کریں، لوگ ہم کو دبائے رہیں۔ اے اللہ میں ان 8 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سستی کو ختم کیا جائے۔ غفلت کی ایک دوسری پہچان یہ بھی ہے کہ آدمی کو پتہ ہے، آدمی کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن حساب و کتاب دینا ہے، اس کے باوجود آدمی گناہ کو معمولی سمجھے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ اور آج کے وقت میں یہ کوئی کہنا مشکل نہیں ہے، آج گناہ کو ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور گناہ کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا تھا تو گناہ کو چھپاتا تھا،
اور آج کے وقت میں ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا چرچا بھی کرتے ہیں۔ نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں احساس ہے، خبریں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جہاں بہت سارے لوگ، ہر طرح کے لوگ برائی میں مبتلا ہیں، خاص طور پر نوجوان طبقہ کثرت سے گناہ میں مبتلا ہے۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، موبائل کے اسکرین پر لگے ہوئے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، کوئی واٹس ایپ چلا رہا ہے، کوئی گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کے وقت میں گناہ، اس کو گناہ تصور ہی نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو تو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا یہ بھی غفلت کی پہچان ہے۔ اور بھی باتیں تھیں، چونکہ وقت ہو چکا ہے، ہم آگے اس پر گفتگو کریں گے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرنے سے پہلے آپ سے مزید درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو بارہا یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اسی مسجد میں درس کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بھی دینی درس میں حاضر نہ ہونا یہ بھی ہماری غفلت کی نشانی ہے۔ ہم غافل ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں سنایا جاتا ہے، لیکن دینی درس میں بیٹھنا، دینی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے ہم کتراتے ہیں، ہم دور ہونا چاہتے ہیں، ہم سکنا نہیں چاہتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ بھی غفلت کی نشانی ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اتوار کو مغرب بعد درس ہوتا ہے، آپ آئیے، بس آدھے گھنٹے کا آپ سے وقت لیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کی برکت سے آپ کی زندگی میں برکت آئے، مال میں برکت آئے، اولاد میں برکت آئے، زندگی میں برکت آئے۔ اس لیے آپ کوشش کریں، آئیں، رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں غفلت کی بیماری میں اگر ہم مبتلا ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں غفلت سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین آج کے اس دور میں، برائی کے ماحول میں، ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے اور رجوع کرنے اور توبہ و استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں جب تک زندگی مل رہی ہے، اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں، ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کا راستہ آسان فرما۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔